بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مظالم بند کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اسرائیل نے جس بہانے سے غزہ کی پٹی پر چڑھائی کی وہ قابل مذمت ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام اور اس کی عالمی شناخت کی حمایت کرتا ہے، غزہ میں جاری بحران سے نمٹنے کی کوششوں کی حمایت کی ہے اور غزہ جنگ روکنے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ سعودی عرب تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، عالمی برادری فلسطینی بھائیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت ختم کروائے۔ غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی اپنی ہی فورسز پر گولہ باری سے 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیلی فوجی اپنی ہی ٹینکوں کا نشانہ بن گئے۔ ٹینک کی ایک عمارت پر گولہ باری سے 5 اسرائیلی فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیل فورسز کے غزہ کے رہائشی علاقوں میں حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگ کا دائرہ غزہ کے 78% علاقے تک بڑھا دیا ہے، جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس غزہ میں خوراک اور ایندھن کا چند دنوں کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 200 شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نان فائلرز کی جانب سے غیر منقولہ جائیدادوں کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافے کا امکان ہے۔ غیر منقولہ جائیداد کی خریداری کے لیے نان فائلرز پر ایڈوانس اور ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کے لیے FBR اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے درمیان جاری مذاکرات کے دوران ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے پر بات کی گئی۔ FBR نے اس مالی سال کے دوران فائلرز پر 3% اور نان فائلرز پر 10.5% ٹیکس عائد کیا ہے، اور اس سال اس نے تقریباً 80 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں۔ IMF نے FBR سے جائیداد کی خریداری کے لیے نان فائلرز پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 5 کروڑ روپے تک کی جائیداد کی خریداری پر فائلرز پر 3% اور نان فائلرز پر 6 سے 7% ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ اس طرح 50 ملین سے 100 ملین روپے کی جائیداد کی خریداری پر فائلرز پر 4% اور نان فائلرز پر 12% ٹیکس کی تشویش بھی دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان میں زراعت، معدنیات اور IT میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے ممالک چائنا کی ترقی سے خوفزدہ ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جس کا فیز 1 کامیاب تکمیل کے بعد فیز 2 میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں طویل المدتی قیام اور حکمرانی پر وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمیں غزہ میں حماس کی حکمرانی کو بڑی فوجی کارروائی کے ذریعے خاتمہ کرنا چاہیے اور حماس کی جگہ کسی دوسری حکومت کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ صہیونی وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ کے لیے 2 آپشنز ہی ہیں، یا تو حماس کی حکومت قائم رہے یا غزہ میں اسرائیلی فوجی حکمران رہیں، لیکن میں فوجی حکمرانی کی مخالفت کروں گا اور وزیر اعظم نیتن یاہو سے اس منصوبے کو ختم کرنے پر زور ڈالوں گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ہی وزیر اعظم کی غزہ پالیسی پر ان اعتراض کا ٹیلی ویژن میڈیا پر کھل کر اظہار کیا ہے جس سے غزہ جنگ میں نیتن یاہو، وزراء اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کے درمیان کشمکش اور عدم اتفاقی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔
بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع غزہ جنگ کے 8 مہینوں کے بعد بھی تاحال حماس پر قابو نہ پا سکنے پر بہانے بازی کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں حماس کی حکومت ختم کر کے فوجی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی مخالفت ان کے وزراء اور اتحادی ممالک جیسا کہ امریکہ وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اتحادی ممالک امریکہ، برطانیہ وغیرہ اور حکومتی وزراء بھی حماس کی حکومت کے خاتمے کے بعد غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بیک ڈور مذاکرات بھی جاری ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فلسطین اتھارٹی ایک دشمن جماعت قرار دیتے ہوئے غزہ میں اس کی حکومت بنانے سے انکار کر رہا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا اشارہ دے دیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں حکومتوں کا کوئی رول نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن کا رول ہوتا ہے۔ جس کا الیکشن کے لیے رول تھا انہوں نے رول ادا نہیں کیا، جس کا رول نہیں تھا اس نے رول ادا کیا۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تب معلوم ہوگا کہ اتحاد ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس آئین موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے انتخابات اور نظام میں فوج کیوں مداخلت کرتی ہے؟ ملک کو اگر اچھے سے چلانا ہے تو سیاسی حکومت بننی چاہیے اور بیوروکریسی کو آزاد کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام ذہنی لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ ہے اور سیاسی لحاظ سے یہاں کوئی کردار نہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور مقامی اسٹیبلشمنٹ مل کر حکومت سازی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اور آئین موجود ہے، مگر ملک میں صرف ایک ادارے کی ہی کیوں اجارہ داری ہے؟ میڈیا دو جماعتوں کے درمیان الجھ چکا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے بظاہر عدلیہ کی توہین کی گئی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پیمرا مصطفیٰ کمال اور سینیٹر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جواب کی تفصیل بھی پیش کرے۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ فیصل واڈا تنقید کریں تو ہمارے منہ پہ کریں، ہم فیصل واڈا کو بلا لیتے ہیں۔ دوسری پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال نے کی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ باتیں میرے خلاف کی گئی، میں نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہماری تحمل مزاجی کو ستائش کی نظر سے دیکھنے کی بجائے زیادہ شدت نہیں آنی چاہیے، اداروں کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے۔ صحافت میں اچھے اور برے دنوں کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم پوری صحافت کو برا نہیں کہہ سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عالمی رینکنگ میں ہمارا نمبر 137واں ہے اور فوج کا 7واں۔ ہم نے عدالتی امور میں شفافیت لائی ہے، عدالتی بینچز کی تشکیل میں شفافیت لائی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ جس کے پاس دلائل ہیں وہ اپنے دلائل سے ہمیں بھی خاموش کروا سکتا ہے۔ ایک کمشنر ٹہلتا ہوا آیا اور مجھ پر الزامات لگا دیے کہ ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں چیف جسٹس پاکستان ہونے کے ساتھ ایک ادارے کا سربراہ بھی ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ مہذب معاشروں میں ایسی بیان بازی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس زیر التوا کیسز کم کرنے کی کوئی تجویز ہے وہ ہمیں بتا دے، چیخو پکار اور ڈرانے دھمکانے سے کیا حاصل ہوگا؟ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کراچی والے ایک صاحب مصطفیٰ کمال آئے اور کہا کہ بھٹو کے ساتھ یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم نے بھٹو کیس میں غلطی تسلیم کی، ہم بھٹو کو زندہ تو نہیں کر سکتے تھے، غلطی ہی مان سکتے ہیں۔ اگر ہماری اصلاح کے لیے کسی کے پاس کوئی تجویز ہے تو رجسٹرار کو لکھ کر دے، ایسا اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے شہرت نہیں ملے گی۔
حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی طرف سے عرب سربراہ کانفرنس کے دوران بحرینی دارالحکومت منامہ میں حماس پر تنقید کو قابل افسوس قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور ان کے زیر قیادت اتھارٹی کو امریکہ نے مستقبل میں غزہ پر بھی حکومت کا اشارہ دے رکھا ہے۔ 87 سالہ صدر محمود عباس حماس کے سیاسی حریف ہیں کہ غزہ نے انہی کی جماعت کے خلاف غزہ کے پارلیمانی انتخابات میں دوستو واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بنائی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس 2007 سے صدر چلے آ رہے ہیں، تاہم ان کا حماس کے بارے میں انداز پہلے سے بھی زیادہ تنقیدی ہو رہا ہے۔ اسی کا اظہار انہوں نے منامہ میں جاری عرب لیگ کی سربراہ کانفرنس میں بھی کیا۔ صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر حملے میں یک طرفہ انداز سے پہل کر کے حماس نے اسرائیل کو غزہ پر حملہ کرنے کا بہانہ دیا۔ تاہم صدر محمود عباس نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ اسرائیل نے اب تک مغربی کنارے پر قبضہ کیوں جاری رکھا ہوا ہے اور آئے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو کس جواز اور بہانے کی وجہ سے شہید کر رہی ہے۔ حماس نے صدر عباس کی عرب لیگ میں تقریر کے بعد کہا کہ ہم عرب لیگ کے اجلاس میں منعقدہ منامہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر کی جانب سے حماس پر تنقید پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل اب تک غزہ کی جنگ کے دوران 35,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ ان شہید کیے گئے فلسطینیوں میں زیادہ تعداد فلسطینی بچوں اور خواتین کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت میں بشرا بی بی نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ عمران خان اور وکلا کے سمجھائے جانے پر عدم اعتماد ختم کیا۔ دوستو، اس عورت نے پریشر فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور عمران خان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت میرے بغیر کی گئی اور میں انتظار کرتی رہی۔ اس پر عدالت کا کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی تھی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ ہمیں کسی نے سماعت میں ملتوی ہونے پر آگاہ نہیں کیا۔ میں ناانصافیوں کا شکار ہوں۔ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں، جیسے سابقہ ججز پر نہیں تھا۔ جس پر عدالت نے ملزمان کے وکلا سے پوچھا کہ کیا آپ بھی عدم اعتماد کرتے ہیں۔ اس پر وکلا اور عمران خان نے درخواست کی کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے، تاہم موکل سے مشورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ آیا۔ اس حوالے سے عمران خان اور وکلا 1.5 گھنٹے تک اس بیوقوف عورت بشرا بی بی کو سمجھاتے رہے۔ بعد میں بشرا بی بی اور وکلا نے دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا۔ سماعت کے آغاز پر بشرا بی بی کمرہ عدالت آئی اور فیملی کارنرز میں نہ گئی بلکہ میڈیا باکس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بشرا بی بی کمرہ عدالت آ کر عمران خان اور ان کی بہنوں سے ملنے بھی نہ گئی۔ عمران خان کے اصرار کے باوجود بشرا بی بی فیملی کارنر میں نہ گئی۔ بشرا بی بی بیٹیوں سے ملنے عدالت سے باہر آ گئی اور بیٹیوں کو باہر بلا لیا۔ بشرا بی بی نے پہلی مرتبہ عمران خان کی بہنوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سجنے سنورنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ شروع میں کام کرنے کا جوش تھا، اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دھبے ہم دھوئیں گے اور لوگ سکون سے سوئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہید کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ شہادت کا کیا جذبہ ہے جس کے لیے لوگ اپنے بیٹوں کو مٹی پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ شہادت کے اس جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ 85 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تمام فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ دہی میں بعض بیکٹیریا دریافت ہوئے ہیں جو نہ صرف ہڈیوں کے فریکچر کو تیزی سے صحت مند کرتے ہیں بلکہ آپریشن کے بعد انفیکشن اور پیچیدگیوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ تجرباتی طور پر دہی سے اخذ کردہ ایک قسم کے جرثومے کو الگ کر کے جب ٹوٹی ہڈیوں کی جراحی میں استعمال کیا گیا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ زخم تیزی سے بھرا اور انفیکشن میں کمی واقع ہوئی۔ چائنا کے ماہرین نے یہ بیکٹیریا دریافت کیا ہے۔
دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ہڈیوں کے علاج میں عام طور پر ہونے والے انفیکشن کو بھی دہی کا بیکٹیریا کم کر سکتا ہے اور اس کے بہت زبردست ریزلٹ سامنے آئے ہیں۔ لیکن بعض شواہد یہ بھی ملے ہیں کہ یہ بیکٹیریا بہت سے امراض میں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت میں اپنے بیٹے کو 30 سال تک اپارٹمنٹ میں قید رکھنے کے الزام میں 70 سالہ ماں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سویڈش میڈیا کے مطابق اس شخص کے ایک رشتہ دار نے اس حوالے سے حکام کو آگاہ کیا۔ 40 سالہ شخص اپارٹمنٹ کے فرش پر ایک کمبل پر پڑا ملا۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بولنے کے قابل ہے۔ مذکورہ شخص کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے اور اسے سرجری کی اشد ضرورت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی اخبارات کا کہنا ہے کہ اپارٹمنٹ سے ملنے والے شخص کو 12 سال کی عمر میں اسکول سے نکال لیا گیا تھا۔ مذکورہ شخص کی ماں کو اپنے بیٹے کو حبس بے بیا میں رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والی ماں نے بیٹے کو قید رکھنے اور اس پر جسمانی تشدد کرنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ تاحال اتنے طویل عرصے کے لیے ماں کی جانب سے بیٹے کو قید رکھنے کے اسباب بھی معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔